ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا ناسور بنتا جا رہا ہے اور وہ ہے جیلسی فیکٹر۔ آج کا ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے، اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد بن سعید ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یا آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ٹیکل جیلسی فیکٹر۔ یہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لوگوں میں بہت بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان انسان کو خود ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے کہ جب آپ کسی سے جیلس ہوتے ہیں، اس کو فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا، لیکن آپ کے دماغ میں ایک نیگیٹو ایموشن بڑھتا ہے اور اس کی نیگیٹو انرجی بڑھنے کی وجہ سے آپ اندر ہی اندر اپنا سکون برباد کر لیتے ہیں۔ جیلس ہونے والا انسان سب سے پہلے اپنا سکون برباد کرتا ہے، پھر لوگوں کا بھی سکون برباد کرتا ہے۔ نہ اس سے اپنی خوشی ہضم ہوتی ہے، نہ لوگوں کی خوشی ہضم ہوتی ہے۔ اپنی خوشی کا تو وہ قاتل ہوتا ہی ہے، لیکن لوگوں کی خوشیوں کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے جیلسی فیکٹر کو، اس کے لیے کچھ میں نے پوائنٹس لکھے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم جیلسی فیل کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوز کیا ہے، روٹس کیا ہیں۔ کیونکہ جب بھی آپ کسی بیماری کو اس کو ہیلنگ کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، اپنی بیماری کو اس کی یعنی تندرستی کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری ہے کیا، وہ شروع کہاں سے ہوئی، اس کی کوز کیا ہے۔ تو اس طرح ہم جیلسی فیکٹر کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوز کیا بنتا ہے۔ جیلس ہونے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے بندے کے اوپر عنایتیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہیں، اس کے پاس وہ سب کچھ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ یعنی اس کا سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس کسی دوسرے بندے کے پاس سکھ کیوں ہے۔ اس کا دکھ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کیوں نہیں ہے، اس سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے۔ جیلسی اصل میں اس کو تھوڑا سا اگر ہم بریک ڈاؤن کریں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کسی بندے کے پاس آپ نے بڑی گاڑی دیکھی اور آپ کو کہ یار یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ یہ فیل کرو یار اس کے پاس کیوں ہے، یہ پیک ہے جیلسی کی۔ تو اس کو سب سے پہلے تو اس کو ہم دیکھیں کہ یار جیلسی آتی کیوں ہے۔ تو جیلسی اسی وجہ سے آتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے وہ کم کیا ہے، اور جو اس کو عطا کیا اور وہ عطا کیوں کیا، آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ جیلس بندہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر زیادہ مال دے دیا ہے حق حلال کا، تو جیلس بندہ کیا کرے گا، وہ اس پہ مطلب اس سے جیلسی فیل کرنا شروع کر دے گا، حسد کرنا شروع کر دے گا، خود بھی آگ میں جلے گا حسد کی اور اس کو بھی آگ میں جلائے گا۔ تو اس چیز کو ہمیں دور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں ہمارے اوپر ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ خیر، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے اور ان کا شو آف جو کرتے ہیں اس سے ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کتنا سکون میں کتنا خوش ہے۔ بہت سی مثالیں ایسی بری پڑی ہیں کہ وہ بظاہر ان کو اتنا پیک ملا ہوا ہے، بظاہر ان کو شہرت بھی اتنی کمال کی ملی ہے، لیکن ان کو وہاں پہ سکون نہیں ملا۔ شو تو بہت کرتے تھے، جیسے ہمارے پاس ایک بہت بڑی اگزامپل جنید جمشید کی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب سب کچھ تھا ان کے پاس، پیسہ بھی تھا، فیم بھی تھا، سب کچھ تھا، لوگ اتنا جانتے تھے، لوگ اتنا مانتے تھے، لوگ اتنا پیار کرتے تھے، لیکن اندر سکون نہیں تھا۔ لوگوں کو تو یہ لگتا تھا کہ بندہ بہت خوش ہے، کنسرٹ کر رہا ہے، اتنے مہنگے ہوٹلوں میں رہ رہا ہے، اس کا گھر اتنا بڑا ہے، لیکن وہ بندہ اندر سے خوش نہیں تھا۔ اسی طرح انڈین ایک ایکٹر نے خودکشی کی تھی، بہت مشہور ہوا تھا، سشانت سنگھ۔ وہ دیکھ لیں اس کے پاس کیا نہیں تھا، لیکن خودکشی کر لی۔ اب لوگوں کو لگتا تھا کہ یار وہ بہت خوش ہے، سوشل میڈیا پہ ہنس رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ شیئر کرتے ہیں اس کے اوپر جا کے اس پہ یہ نہ سوچیں کہ یار وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ لوگ صرف اپنا بیسٹ پارٹ دکھاتے ہیں، لوگ صرف دکھاتے ہیں کہ وہ خوش ہیں، حقیقت میں کوئی خوش نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں سوشل میڈیا کے جو آپ کی جو دیکھتے ہیں اور جس سے جیلس ہوتے ہیں وہ چیز چھوڑ دیں۔ اس سے اگلے 2 پوائنٹ ہیں، اور پہلے 2 پوائنٹ میں ہم نے ڈائگنوز کیا تھوڑا، اور اگلے 2 پوائنٹ میں اب اس کا سولوشن ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے اگلے 2 پوائنٹ کا، ویسے تو تیسرا پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا، اللہ کی عنایتوں کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عنایتیں آپ کے اوپر ہیں وہ شاید دنیا میں کروڑوں لوگوں کے اوپر نہ ہوں، اس کا شکر ادا کریں۔ صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، جب آپ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں آپ کے اوپر اس وقت موجود ہیں، جو آپ کے پاس اس وقت گاڑی ہے، جو آپ کے پاس اس وقت گھر ہے، جو آپ کے پاس اس وقت لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، اس پر جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر سکون ادا کریں گے کہ جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے سکون دیا ہے، اس پہ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سکون کو بڑھاتا جائے گا۔
اگر آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیسے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے میں برکت ڈال دے گا۔ اسی طرح جس چیز کا بھی آپ شکر ادا کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالنا شروع کر دے گا۔ تو کوشش کریں کہ رات کو ایک کام کریں، صرف 5 منٹ، رات کو صرف 5 منٹ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وہ کیسے کہ دن میں جو کچھ بھی آپ فیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایتیں آج آپ کے پاس موجود تھی، فار ایگزامپل آپ کے گھر والے آج سب زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے اعضاء سارے ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، آپ کے دوست سب ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو جن جن چیزوں پہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کی توفیق دے دی، آج شکر ادا کریں۔ اس طرح کی اور کوئی نیکی کے کام کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کی سکون میں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے سکون پہ شکر ادا کریں۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہ جس پرسن سے آپ کو حسد فیل ہو رہا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پرسنالٹی ہو سکتی ہے، جس سے بھی آپ کو حسد فیل ہو رہا ہے اس کے لیے صدقے دل سے دعا کریں، جی بھر کے دعا کریں۔ جو چیزیں چاہتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے، وہ سب اس کے حق میں دعا کریں اور سچے دل سے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی مومن اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ مومن بھائی جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے وہ سب دعاؤں پہ آمین کہے، اور وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلے عطا کر، یعنی اس کو بھی عطا کر اس سب۔ تو جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے صدقے دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ آپ کے اندر وہ حسد پیدا ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہوتا ہے جو کہ آپ کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں جی بھر کے سچے دل سے دعا کریں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور یقین کریں کچھ ہی دنوں کی پریکٹس سے آپ کے دل سے حسد، کینہ وغیرہ غائب ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ لوگوں کو اس کی تلقین کریں گے کہ یار دیکھو، حسد کرنے سے میرے دل کا سکون اور میرے اندر کا سکون کتنا برباد تھا، اور حسد چھوڑنے کے بعد میں کتنا سکون میں۔ لوگوں سے آپ بات کریں گے جیسے آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بھی کسی وقت اسی سچویشن میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نکالا، اور یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ تک یہ پوائنٹس پہنچاؤں اور آپ بھی اس سچویشن سے باہر نکل سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔